بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ تو اسٹوڈنٹس کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، ابھی ہم کہنے لگے ہیں اپنا بلاک 2 کا اسٹیشن نمبر 5۔ بیسک چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ اس اسٹیشن کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس 8 منٹ ہوں گے اور 8 ہی مارکس ہوں گے جو آپ نے اسکور کرنے ہیں۔ اب مارکس کی ڈویژن پہ آ جاتے ہیں کہ جی اس اسٹیشن پہ آپ کو 2 طرح کے کویسچن پوچھے جائیں گے، ایک ہسٹالوجی کے ریلیٹڈ اور دوسرا ایمبریالوجی کے ریلیٹڈ۔ یہ اب یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے میں نے کہ ایمبریالوجی اینڈ ہسٹالوجی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے نمبر 4 نمبر کا سوال آئے گا آپ کی ایمبریالوجی میں سے اور 4 نمبر کا سوال آئے گا ہسٹالوجی میں سے۔ اچھا، لاسٹ ایئر ایک آدھ دفعہ یہ بھی ہوا ہے ایک آدھ بیچ کے ساتھ کہ انہوں نے پورا کویسچن ہی ہسٹالوجی یا پورا کویسچن ہی ایمبریالوجی سے اٹھا کے دے دیا ہے، لیکن اس کے بہت کم چانسز ہیں، بٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جی اس پہ کہ آپ نے ایمبریالوجی اور ہسٹالوجی کی کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ ایمبریالوجی کا اس کا بالکل تھوڑا سا سلیبس ہے، اس پہ آپ آدھا گھنٹہ لگائیں گے نا، آرام سے بہت اچھی طرح سے ہو جائے گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ڈیولپمنٹ آف مسکولوسکیلیٹل سسٹم ہے، یہ آپ نے دیکھ لینی ہے جی۔ اس کی یہ والی پکچرز بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ انسیڈنس ہے کہ یہی پکچرز آپ کی آئیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ آپ نے دیکھ لینی ہے۔ یہ پکچر بھی لاسٹ ٹائم آئی ہوئی تھی 11.4۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ان کلینیکلز پہ۔ اب کلینیکلز جس طرح میں نے آپ کو بتائے تھے بلاک 1 میں کہ بلاک 1 میں کس طرح وہ کلینیکلز دیں گے، سملرلی اس طرح آپ نے یہ بھی کلینیکلز کر لینے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، کویسچن میں آ جاتے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ لائک یہ اگر کوئی نہیں، اگر آئے بھی تو ایک آدھ نمبر کے آئیں گے، ایک ایک نمبر کے لیے آپ نے وہاں پہ لڑنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ کلینیکلز لازماً کرنے۔ اور ایک بات یہ کہ جو چیزیں میں یہاں پہ دے رہا ہوں نا، لائک یہاں پہ میں نے تھوڑے سے کلینیکل نکال کے دیے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس انہی چیزوں میں سے آئے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں آ سکتا۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں یا جو چیزیں ہم نے دی ہوتی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ سارا سلیبس کور کریں اور اسی میں سے ہی چیزیں آتی ہیں۔ جیسے آپ کے بلاک 1 کی OSP ہے، ساری اسی میں سے آئی ہے، تو اس لیے موسٹ آف دی ٹائم چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں سے آئیں، بٹ یہ کوئی پکی بات نہیں ہے کہ UHS اس کے علاوہ کچھ دے نہیں سکتا آپ کی بک میں سے۔ تو اگر آپ ڈسٹنکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی بک لازماً ساتھ میں پڑھنی ہے جی۔ اچھا، اب یہ بس اتنا سا اسٹیشن تھا اور ایمبریو کا سلیبس کی بات کر رہا ہوں میں، اور ساتھ میں جو لم مالفارمیشنز ہیں تھوڑی بہت سنڈکٹلی پولیڈکٹلی ڈکٹلی اور اس طرح کی چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو آنی چاہیے۔ یہاں پہ میں نے ان کی پکچرز نہیں لگائی ہوئی، حالانکہ لگانی چاہیے تھی، اس لیے آپ نے اگر سنڈکٹلی پڑھنی ہے تو اس کی پکچر گوگل سے آپ نے ایک آدھ دفعہ دیکھ لینی ہے تاکہ آپ کے دماغ میں آئیڈیا ہو جائے کہ اچھا کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لاسٹ ٹائم ان میں سے بھی چیزیں پوچھی گئی تھی، اس لیے میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں اب ہسٹالوجی پہ۔ بس یہ جو 3-4 چیزیں تھیں نا، یہ آپ نے کر لی، آپ کا ایمبریالوجی کے جو 4 نمبر ہیں وہ پورے ہو گئے اسٹیشن کے۔ اب آ جاتے ہیں جی ہسٹالوجی پہ۔ ہسٹالوجی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح آپ کا بلاک 1 کا ہسٹالوجی کا اسٹیشن تھا، سملرلی یہ بھی بالکل اسی طرح ہے، بٹ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ وہاں پہ آپ کا جو ہسٹالوجی کا اسٹیشن تھا وہ 2 چیزوں میں ڈیوائڈ تھا، مطلب 4 نمبر کے لیے آپ نے 4 سلائڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا تھا، دوسرے پورشن میں آپ نے 2 نمبر کے لیے سلائڈ ڈرا کرنی ہوتی تھی کوئی بھی ایک، اور ساتھ میں اس کے آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹس لکھنے ہوتے تھے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ نے جسٹ وہ جو 4 نمبر کے لیے سلائڈز ہیں نا وہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے۔ مطلب اسٹیشن 5 پہ جب آپ اپروچ کریں گے تو 4 نمبر کے لیے ایمبریالوجی کا اسٹیشن انہوں نے پوچھ لیا، اب اسی اسٹیشن پہ باقی 4 نمبر کے لیے وہ ہسٹالوجی کی 4 سلائڈز رکھیں گے اور آپ لوگوں سے آئیڈینٹیفائی کروائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات میں ایڈ کر دوں کہ وہاں پہ ابھی تک انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ 4 سلائڈز رکھتے ہیں اور ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، لیکن UHS یہ کر سکتا ہے کہ جس طرح بلاک 1 کا دوسرا پورشن تھا نا کہ وہ آپ کو کوئی ایک چیز بتاتے تھے کہ اس چیز کی HND پینسلز کی مدد سے ڈائیگرام ڈرا کریں، تو آپ نے وہ ڈائیگرام ڈرا کرنی ہوتی تھی اور ساتھ میں آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹس لکھنے ہوتے تھے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 4 چیزیں آئیڈینٹیفائی کروانے کے بجائے کوئی ایک چیز ڈرا کروا لیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تک اس طرح ہوا نہیں ہے، ابھی تک وہ صرف انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوتی ہے، وہاں پہ 4 سلائڈز رکھی ہوتی ہیں، ان کو آپ نے بس آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، ایک ایک نمبر کی ایک ایک سلائڈ ہوتی ہے، تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں مسلس پہ۔ ہسٹالوجی میں سب سے پہلے آپ نے مسلس کی جو ٹائپس ہیں ان کی ڈائیگرامس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لائک وہاں پہ جو یہ ابھی آپ کے سامنے پہلی ڈائیگرام ہے نا، پہلی سلائڈ ہے، یہ دی ہوئی ہوگی، پوچھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، تو لڑکیوں کو زیادہ پتہ ہوگا کہ کوئی بانی پہ جب وہ گوشت بناتی ہیں یا ویسے گوشت بناتی ہیں تو گوشت کیا ہوتا ہے، وہ مسلز ہی ہوتے ہیں نا، تو مسلس پہ اس طرح کی اسٹرائیشنز آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو اگر آپ نیکڈ آئی سے بھی دیکھیں تو آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں گوشت پہ، تو دس تھنگ از کالڈ اسکیلیٹل مسل۔ یہ نیچے والی سلائڈ میں ہم لوگوں نے
اس کو مارک بھی کیا ہو کہ اچھا کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پہ. اس کے بعد اس کے آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹس میں نے اس لیے لکھے ہیں کہ لیٹ سپوز وہ 4 سلائڈز آئیڈینٹیفائی کرنے کے بجائے آپ کو کہتے ہیں کہ جی اسکیلیٹل مسلس کی ڈائیگرام ڈرا کریں اور آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹس لکھیں, تو آپ ڈائیگرام ڈرا کریں گے اور ساتھ میں یہ والے آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹس لکھ دیں گے. اس کے بعد اسموتھ مسلز آ جاتے ہیں جی. اسموتھ مسلز آپ کو اس طرح کے نظر آتے ہیں, یہ ان کی جو کنسیپچول ڈائیگرام ہے وہ آ گئی ہے جی. اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹس. اسی طرح کارڈک مسل ہیں, کارڈک مسل اگر بنانے کے لیے آتے ہیں تو آپ نے اس طرح ڈرا کرنے ہیں, ویسے سلائڈ پہ آپ کو اس طرح نظر آتے ہیں اور یہ تھوڑی سی ریفائنڈ ڈائیگرام ہے جی. اس کے بعد آ جاتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹس پہ, پھر آ جاتی ہے جی کمپیکٹ بون. کمپیکٹ بون لاسٹ یہ آئی بھی ہوئی ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, اس لیے آپ نے اس کو دھیان سے کرنا ہے. جو آپ کی مائکروسکوپ ہوتی ہے اس پہ وہ اس طرح کی نظر آتی ہے, ڈرا کرنے کو آ جائے تو اس طرح آپ نے بنانی ہے. ہویشین سسٹم اس میں ہوتے ہیں, وہ جس طرح بنائے ہوئے ہیں میں نے اس طرح بنانے ہیں آپ نے. اس کے علاوہ یہ تھوڑی سی ریفائنڈ ڈائیگرام ہے, تھوڑی سی اچھی مائکروسکوپ کے ساتھ آپ کے کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے. ساتھ میں ہی کمپیکٹ بون کی یہ آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹس آ جاتے ہیں. اس کے بعد اسپنجی بون, یہ بھی لاسٹ ایئر آئی تھی ایک بیچ کو, تو اسپنجی بون کو اگر ڈرا کرنے کو آ جائے اس طرح ڈرا کرنی ہے. یہ کنسیپچول ڈائیگرام ہے, یہ بھی کنسیپچول ڈائیگرام ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے کہ آپ کو نظر کس طرح کی آئے گی سلائڈ کے اوپر, تو ساتھ ہی اس کے آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹس آ گئے. اچھا, اب تک 2 چیزیں ہو چکی ہیں, ٹائپس آف مسل, ایک یہ چیز ہو گئی ہے, دوسری چیز ہو گئی ہے جی کمپیکٹ بون اور اسپنجی بون, 2 چیزیں ہو گئی. اب تیسری چیز ہے کارٹیلیج. صرف یہ 3 چیزیں جو ہسٹولوجی کا پورشن بناتی ہیں آپ کا بلاک 2 کا. ہائیلینڈ کارٹیلیج, اسی طرح آپ یہ ڈائیگرام ہے جو آپ کو سلائڈ پہ نظر آئے گی اس طرح کی اگر ڈرا کرنے کو آئی تو وہ آپ نے ڈرا کرنی ہے, اور یہ اوپر والے 2 کنسیپچول ڈائیگرامز ہیں. ساتھ ہی اس کے آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. پھر آگے یہ الاسٹک کارٹیلیج, اس کی بھی ڈائیگرامز اسی طرح دی ہوئی ہیں. پھر آگے جی فائبرس کارٹیلیج اور اس کے آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹس. مطلب آپ دیکھیں کہ اسٹیشن 5 کو بہت ہی آسان اسٹیشن ہے. لائک آپ نے 3 سے 4 پیج, 3 پیج ہیں یہ ایمبریولوجی کے, یہ کرنے ہیں. ساتھ میں آپ کو جو مسل کی ٹائپس ہیں وہ آنی چاہیے, جو کارٹیلیج کی ٹائپس ہیں وہ آنی چاہیے, اور بون آنی چاہیے. بس یہ 3 چیزیں آپ کو آنی چاہیے, آپ کے یہ 8 نمبر پکے ہو جائیں گے. اچھا, اب دیکھتے ہیں کہ پاسٹ OSPI میں یہ چیزیں کس طرح پوچھی گئی ہیں. پاسٹ OSPI ہمارے پاس بلاک 2 کی بہت لمیٹڈ ہے, میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہوا ہے. ساتھ ساتھ میں ایڈ کرتا جاؤں گا. لائک جو لوگ اس سال کے بعد دیکھیں گے, تو کیونکہ 2025 سے ہم لوگ خود OSPI اکٹھی کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر تھوڑے مسئلے مسائل ہو گئے تھے جس کی وجہ سے OSPI صحیح طرح اکٹھی نہیں ہو پائی. تو اس 2025 کے بعد جو بھی سیشنز ہو گئے ان کی جو OSPI ہوگی وہ نیچے ڈسکرپشن والے اسٹیشن پہ سیکشن میں اویلیبل ہوں گی چیزیں, تو وہاں پہ آپ جا کے لنک پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں جی. اچھا, ہسٹولوجی آئیڈینٹیفیکیشن میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب 2 پورشن ہیں. جب آپ نے اسٹیشن 5 کو اپروچ کرنا ہے, ایک پورشن پہ انہوں نے ہسٹولوجی کی ڈائیگرامز دی ہوں گی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, دوسرے پورشن پہ انہوں نے کوئی نہ کوئی آپ کی دی ہوگی ایمبریولوجی کے ریلیٹڈ چیزیں. اب جو ہسٹولوجی کے ریلیٹڈ یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہیں, ہائیلینڈ کارٹیلیج آ گیا, کمپیکٹ بون آ گئی, اسکیلیٹل مسل آ گیا, اسموتھ مسل آ گیا. اچھا, آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے دھیان سے اس PDF کو کیا ہوا ہے تو اسکیلیٹل مسلز آپ آرام سے آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. کمپیکٹ بون کی بھی ایک ٹیپیکل پکچر ہوتی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی کہ اس طرح اس میں ہیویشین سسٹم پریزنٹ ہوتے ہیں, یہ بھی ہوگی. یہ اسموتھ مسلز بہت امپورٹنٹ ڈائیگرام ہے, بہت آسان ڈائیگرام ہے. آپ لوگ FSC کے لیول پہ بھی اسموتھ مسلز کو دیکھتے آئے ہیں. تو یہ مطلب یہ جو 3 ڈائیگرامز ہیں یہ تو آپ جسٹ آپ نے ایک دھیان سے غور سے ای بک کو پڑھا ہے تو یہ 3 نمبر تو آپ کے تبھی اسکور ہو جائیں گے نا اگر آپ دھیان سے کریں گے. ہائیلینڈ کارٹیلیج کی ٹائپس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہائیلینڈ کارٹیلیج, الاسٹک اور فائبرس کارٹیلیج, ان میں کیا ڈفرینس ہے, تو وہ آپ کو انشاءاللہ آپ تھوڑی سی دیر پڑھیں گے. مطلب 30-40 منٹ کی اسٹڈی سے آپ کا اسٹیشن نمبر 5 تیار ہو جائے گا. اس کے بعد جی یہ جو دوسرا پورشن ہے اس میں انہوں نے لاسٹ یہی ڈائیگرامز جو میں نے پہلے پورشن میں دی ہوئی ہیں کہ مسکولوسکیلیٹل سسٹم کیسے بن رہا ہے وہی دی ہوئی تھی, تو آپ لوگوں نے یہ دیکھ لینی ہے. ٹھیک ہے جی, لاسٹ یہ ڈیماٹومز وغیرہ اور یہ مسل سیلز یہ امپورٹنٹ ہیں. وینٹرولیٹرل کون سے ہوتے ہیں, ڈورسومیڈیل کون سے ہوتے ہیں, یہ انہوں نے پوچھے ہوئے تھے, تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے جی. یہ صرف کنسیپچول ڈائیگرام جس کی میں نے پہلے دی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اچھا یہ کس طرح ڈیماٹومز اور سکلیروٹوم کہاں پہ ہیں, ڈیماٹوم کہاں پہ ہیں, اور مسلز کس طرح ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے ایک دفعہ غور سے دیکھ لینی ہیں. باقی ہوپس ہو کہ اب تک آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ اسٹیشن 5 کس طرح آپ کو آئے گا اور آپ نے کس طرح یہ چیزیں تیار کرنی ہیں. انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.